اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس زمین پہ چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیے۔ ہم نے مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ دی، دل، دماغ اللہ کی عجیب و غریب نعمت، اس کو سپر کمپیوٹر کہ انسان کا ہاتھ ہلتا ہے، انسان نہیں ہلا رہا ہے، دماغ اس کو کمانڈ دے رہا ہے۔ کسی کے دماغ میں نس دب جائے، بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، نہیں ہلے گا کیونکہ یہاں سے کنیکشن خراب ہو گیا۔ کسی کی آنکھ صحیح ہے، دیکھتا تھا، لیکن کنیکشن خراب ہوا تو آنکھ بالکل ٹھیک، دیکھنا بند ہو جائے گا۔ یہ دماغ، ہماری زبان کہتی ہے میٹھا ہے، مرچی ہے، کیا ہے، نمک تیز ہے، کم ہے، کیسا ذائقہ ہے۔ یہ زبان تو اس کو ٹچ کرتی ہے، بتاتا اسے کون ہے؟ یہ دماغ۔ اللہ نے ایسا دماغ بنایا۔ بائک چلا رہا ہے، کوئی چیز آئی، کوئی اچانک تیزی سے ٹرن لینا ہے تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ فوراً فیصلہ کون کرتا ہے؟ دماغ۔ اتنا تیز دماغ، پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اڑاتا ہے، وہ دماغ اس کو سب بتا رہا ہوتا ہے۔ اگر جہاز 3000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی اسپیڈ پہ بھی جاتا ہے تو دماغ اس سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ اسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے یہ زمین و آسمان بنایا اور جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے سب اللہ نے سرشٹی کیا، بنایا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره۔ اللہ تعالی نے یہ زمین و آسمان بنائے، جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے سب اللہ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا تاکہ اس میں سے رزق، روزی اس زمین سے نکلے۔ اس زمین پہ، اس دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب اس زمین سے نکلتا ہے، اور طرح طرح کے پھل، میوے، کھانے پینے کی چیزیں، سبزیاں، طرح طرح کے جو ہم گوشت کھاتے ہیں
وہ سب اللہ تعالیٰ اس زمین سے دیتا ہے. اس زمین پہ پانی برستا ہے تو گھاس نکلتی ہے. وہ گھاس گورو، آپ کا بکری کھاتی ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے، گوشت بنتا ہے. وہ انسان استعمال کرتا ہے، اس کا بزنس بھی کرتا ہے، اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات فرمائے. ان نہروں کو، ندیوں کو اللہ نے بہایا اور ان پہ قابو دیا، ان کو مسخر کیا. اور اسی طرح انسان کشتی بنا کے اس میں ڈالے گا تو وہ اللہ کے حکم سے چلے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ان آیات میں کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رات و دن کو کام پہ لگا دیا کہ میرے بندے، میرے لوگ، یہ انسان دن میں کام کر کے تھکے گا تو رات ہوگی وہ آرام کرے گا، اور پھر جب صبح ہوگی تو پھر نئی طاقت کے ساتھ تیار ہوگا دنیا میں کام کرنے کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو، اس سورج کو کام پہ لگا دیا کہ یہ آتا ہے اور جاتا ہے. اس سے پورا نظام رات اور دن کا اور ان اوقات کا چلتا ہے. اور اللہ تعالی ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بڑی بڑی چیزیں جن کے اوپر ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے اور جب مریں گے تو انہی چیزوں کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. ہر چیز ہمیں اس زمین سے ملتی ہے. یہ مائک، یہ موبائل فون، یہ اسٹینڈ، یہ سب زمین سے نکلتا ہے. یہ لوہے سے بنتا ہے، لوہا زمین سے نکلتا ہے. یہ پلاسٹک سے بنتا ہے، پلاسٹک زمین سے نکلتی ہے. آئل نکلتا ہے، آئل سے پلاسٹک بھی بنتی ہے، پیٹرول بھی بنتا ہے اور گیس بھی نکلتا ہے، ڈیزل بھی نکلتا ہے. اور جس سے راستہ بنتا ہے تارکول، ڈامر، وہ بھی پیٹرول اور اس سے تیل سے نکلتا ہے. ہر چیز غرض کے ہمارے پاس جو ہے اس دنیا میں وہ سب اس زمین سے اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے دی. اللہ تعالی فرماتا ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم کو وہ سب دیا جو تم نے چاہا اور تم نے مانگا. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تجھے گاڑی دیا، تجھے پڑھایا، تو بڑا ہوا تو نے کہا ہونڈا چاہیے، ہونڈا دیا. تو نے کہا شادی کرنا ہے، شادی کرایا. تجھے کیا کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہا ہے کیا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم نے جو مانگا اللہ نے دیا. اور باپ نے دیا یا کسی بڑے نے دیا یا کسی نے بھی دیا وہ گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے جو تمہیں دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے جو تم کو دیا تم اس کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان الانسان کون ہے؟ ہم آپ. ان الانسان لظلوم کفار، کہ یہ انسان، حضرت انسان بہت ناشکرا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا.
اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس زمین پہ چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیے۔ ہم نے مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ دی، دل، دماغ اللہ کی عجیب و غریب نعمت، اس کو سپر کمپیوٹر، کہ انسان کا ہاتھ ہلتا ہے، انسان نہیں ہلا رہا ہے، دماغ اس کو کمانڈ دے رہا ہے۔ کسی کے دماغ میں نس دب جائے، بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، نہیں ہلے گا کیونکہ یہاں سے کنیکشن خراب ہو گیا۔ کسی کی آنکھ صحیح ہے، دیکھتا تھا، لیکن کنیکشن خراب ہوا تو آنکھ بالکل ٹھیک، دیکھنا بند ہو جائے گا۔ یہ دماغ، ہماری زبان کہتی ہے میٹھا ہے، مرچی ہے، کیا ہے، نمک تیز ہے، کم ہے، کیسا ذائقہ ہے۔ یہ زبان تو اس کو ٹچ کرتی ہے، بتاتا اسے کون ہے؟ یہ دماغ۔ اللہ نے ایسا دماغ بنایا۔ بائک چلا رہا ہے، کوئی چیز آئی، کوئی اچانک تیزی سے ٹرن لینا ہے تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ فوراً فیصلہ کون کرتا ہے؟ دماغ۔ اتنا تیز دماغ، پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اڑاتا ہے، وہ دماغ اس کو سب بتا رہا ہوتا ہے۔ اگر جہاز 3000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی اسپیڈ پہ بھی جاتا ہے تو دماغ اس سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ اللہ نے بنایا، آج نہیں بنایا۔ یہ دماغ اتنا تیز اسی وقت بنایا جب انسان بنایا، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوگی، کتنی تیز ہوگی، لیکن اللہ نے جو انسان کو کمپیوٹر دیا ہے، اس سے فاسٹ، اس سے آگے، اس سے آدھونک کمپیوٹر دنیا میں ہو نہیں سکتا جو اللہ نے انسان کے دماغ کو بنایا۔ ایسی عظیم چیز، عجیب عجیب نعمتیں، اور یہ حقیقت ہے اللہ کا یہ دعویٰ کہ لوگ گننا چاہیں اللہ نے کیا دیا، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ امیر غریب سب کو دیا، کسی نے پیسے سے نہیں خریدا، اللہ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا، اس میں سے کوئی چیز اگر اللہ نہ کرے ہماری خراب ہو تو ہم خرید نہیں سکتے، قیمتے پارے نہ ملے گی نہیں، انمول ہے، کوئی دام نہیں ہے اس کا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے دی، یہ دنیا دی، یہ جیون دیا، تھوڑے دن کے لیے۔ انسان یہاں سے دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ان تمام قیمتی نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے دیا ایمان۔ کیا دیا؟ ایمان دیا۔ ایمان ہم نے کمایا نہیں، ہم نے کمایا نہیں، محنت نہیں کی، ایسی جگہ اللہ نے پیدا کیا، ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا کیا کہ ایمان خود ہی مل گیا۔ ہمارا جسم، ہماری ہر چیز قیمتی ہے، انمول ہے، کہیں پیسہ دے کے، کوٹی کوٹی ٹکا دے کے ہم نہیں لے سکتے، لیکن یہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کیا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر کوئی شخص کافر ہوا اور کفر پہ مر گیا، کائے پہ مر گیا؟ کفر پہ مر گیا، تو وہ پھر اپنی تکلیف میں جو اس کو ہونے والی ہے بعد میں، کہ کفر پہ مرا اور چاہے گا کہ اس عذاب سے نجات مل جائے،
اور وہ پوری روئے زمین سونے سے بھر کے، کائے سے؟ سونے سے بھر کے دینا چاہے، دھان سے نہیں، گیہوں سے نہیں، گورو سے نہیں، بلکہ سونے سے بھر کے دینا چاہے تو نجات نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کے بارے میں؟ کہ جو کفر پہ مرا، اگر وہ چاہے گا کہ پوری روئے زمین سونے سے بھر کے دے تو نجات نہیں ملے گی۔ کاہے سے نجات ملے گی؟ ایمان سے۔ اگر ایمان پہ مرے گا تو اللہ تعالی مغفرت، رحمت اور اس کو جنت نصیب کریں گے، اور اگر کفر پہ مرے گا تو ایسا شخص پوری زمین سونے سے بھر کے دے، زمین پوری دنیا کی زمین، پوری روئے زمین، نجات نہیں ملے گی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان کے مقابلے پہ پوری روئے زمین کوئی بھر کے دے سونے سے تو ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی قیمت خدا نہ خواستہ کوئی گورو، کوئی ہونڈا، کوئی ٹویوٹا، کوئی شادی، کوئی بزنس، کوئی ویزا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے یہ ایمان ایسا قیمتی کہ اس کے مقابلے پہ پوری روئے زمین بھی کوئی سونے سے بھر کے دے تو ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ایسا ایمان اللہ نے ہمیں اپنی مہربانی سے دیا۔ ایمان کے اوپر چلنا، چلانا، سیکھنا، سکھانا، کیسے کامیابی ملے گی، کیا ضروری ہے، اس کا گیان ضروری۔ کوئی انسان اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی نا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی۔ پائلٹ بننے کے لیے اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایمان کے اوپر زندگی گزارے اور اس کے اوپر موت آئے، اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ جہاں مسلمانوں میں دین کی تعلیم نہیں، وہاں ایمان خطرے میں چلا گیا۔ ایک نسل، دو نسل، تین نسل، پھر کیا پتہ کس کو کیا ہوتا ہے، کیا کلمہ ہوتا ہے، کیا نماز ہوتی ہے، کیا قرآن ہوتا ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے، نہیں معلوم، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ جو اللہ نے اپنی مرضی سے دیا، اپنی مہربانی سے دیا، اپنی محبت سے دیا، وہ ایمان ہم نے بچانا ہے۔ اور ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، ہمارے بعد جو ہمارے بچے آئیں گے، نسلیں آئیں گی، ان کا ایمان بچنا چاہیے۔ اس کا ایک ماتر راستہ ہے ایمان اور دین کی تعلیم، کہ ایمان کیا ہے۔ آج جس مسلمان کو نہیں معلوم اس کا برا حال ہے۔ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، ہفتے میں ایک بار آتی ہے۔ 5 نماز تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں پڑھے گا، لیکن جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم نہیں، اس کے پاس گیان نہیں، علم نہیں، درشٹی نہیں۔ چوب تو آسے لیکن درشٹی نہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا، اس کی قدر کریں اور اس دین کو حاصل کرنے اور اس کی تعلیم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دینے دلانے کا پورا انتظام کریں، اور ان مدرسوں کی، مکاتب کی، مساجد کی مدد کریں تاکہ ہمارا دین باقی رہے۔ دین باقی نہیں رہے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا تو ہمیں مرنا تو ہے۔ سارے کافر مرتے ہیں، دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، مسلمان بھی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ کامیاب جائے، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مدرسوں کی مدد کرے۔ ان مدرسوں کی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد ہے، اور
اس کی سب سے بڑی مدد ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان مدرسوں کا حصہ بناؤ، ان سے تعلیم حاصل کرو، تاکہ ہمارے گھر میں، ہماری نسلوں میں دین ایمان باقی رہے۔ اپنے لیے کرنا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ قبر، ہماری قبر میں ہم ہی جائیں گے، ہم دوسرے کی قبر میں نہیں جائیں گے، دوسرا ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ ہم کو مرنا ہے، ہم کو اپنے اعمال کی کتاب اس دنیا سے لے کے جانی ہے، تو اس کو کامیابی کے لیے، جیسے ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری پڑھنا ضروری ہے، سرجن بننے کے لیے پڑھنا ضروری، اسی طرح اچھا ایماندار، کامیاب ایماندار بننے کے لیے، کامیاب مسلمان بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی آئے گا بہکا کے چلا جائے گا، غلط بات دین بتا کے، قرآن بتا کے، حدیث بتا کے لوگوں کو خراب کرے گا۔ اگر پڑھا ہوگا